نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین حضرات، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جھوٹی کرامات کا رد، ان کا پوسٹ مارٹم، پیروں بزرگوں کو ماننے والوں نے ان کی ذات کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کر دیا ہے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، سراسر جھوٹ اور گپ ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی بات جو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے، اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتلاتی ہیں، اور ان کی امت، ان کا کلمہ پڑھنے والے، پیر عبد القادر جیلانی کو ماننے والے، وہ اس کے برخلاف کون سی تعلیمات امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کا رد کیا جائے گا۔ آج جس چیز کا رد ہے وہ ان کی کتاب بہجت الاسرار کے اندر ایک لکھی ہوئی عبارت ہے، جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کے توسل سے اللہ سے دعا کی جائے، ان کے نام سے ان کا واسطہ ڈال کر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ لکھتے ہیں ابو الحسن قرشی نے کہا کہ میں نے خود ابو محمد عبد القادر جیلانی سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے، یعنی ابو محمد پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کنیت ہے، کہتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جب تم خدا سے کوئی بھی حاجت طلب کرو تو میرے توسل سے مانگو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کس قدر شرکیہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے توسل سے مانگے، وسیلے سے مانگے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے تین طرح کے وسیلے تو جائز ہیں۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جائے، اللہ کی صفات کا وسیلہ دیا جائے، کسی نیک بزرگ زندہ بندے سے جس کے بارے میں پتہ ہو یہ نیک ہے، اس سے دعا کروائی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے تو دعائیں سنتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن جو کوئی فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے، اس کا اب اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب اس کے توسل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے حاجات کا سوال کرنا، یہ سراسر شرک ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو نبی کریم عباس کو ساتھ لیا، میدان میں چلے گئے، وہاں جا کر دعا کی، اور یہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جب تیرا حبیب زندہ تھا ہم اس سے اپنی دعائیں کروایا کرتے تھے، اب وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے تو ہم اس کے چاچا کو تیرے دربار میں سفارشی کے طور پر لے کر آئے ہیں، یا اللہ تو ان کے وسیلے سے ہم کو دعا دے۔ کوئی زندہ بندہ ہے، اس سے دعا کرنا، کروانا، یا اللہ کو اس کا وسیلہ دینا تو جائز ہے، لیکن کوئی دنیا چھوڑ کے جا چکا ہو، مر چکا ہو، اس سے وسیلہ ڈالنا، اس کا نام لینا، یہ سراسر شرک ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں بزرگوں کے وسیلے جو تو مر چکے ہیں، ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ بھی دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اگر وسیلہ ڈالنا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی یہ بات نہ کہتے کہ اللہ، جب ہم تیرا نبی زندہ تھا تو اس وقت تو تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہا تو ہم اس کے چچا کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر یہ کبھی بات نہ کہتے۔ تو اب دیکھیں یہ امت کے اندر کس طرح کی گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے، امت کو کون سی تعلیمات دی جا رہی ہیں جن کا دین اسلام سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ شرکیہ تعلیمات ہیں، کفریہ تعلیمات ہیں، اللہ کے دین سے دور کرنے والی تعلیمات ہیں، شیطان کو خوش کرنے والی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہی بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔